وہ اس کی پھوپھی کی ایئر لائن ہے, وہ فری کرے گا تمہارے لیے, کیوں کرے گا؟ پہلی بات تو مجھے اس بات پر سنگین اعتراض ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پاکستان میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے. یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے, الٹا انہی کو ہی غلط کہہ رہی ہے. کیونکہ اسلام میں کسی نامحرم کو دیکھ کر خحش یا فتنہ پیدا ہونے سے بچنے کے لیے واضح ہدایات دی گئی ہیں. مردوں اور خواتین کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے تاکہ فتنے اور گناہ سے بچا جا سکے. اقرار صاحب, آپ جو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی منظر کشی کر رہے ہیں سن کر بہت افسوس ہوا. آپ کو شاید پردے کی بات پر اس وجہ سے اعتراض ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے گھر والے پردہ نہیں کرتے. آپ کی اپنی 2 بیویاں نیوز کاسٹر ہیں جو بہت زیادہ میک اپ لگا کے غیر شرعی لباس پہن کے نیوز کاسٹ کرتی ہیں. تو آپ اپنا یہ منطق اپنے پاس رکھیں. اگر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی کسی بات سے اعتراض ہے تو ان کے لائیو پروگرام میں آ کے آپ سوال جواب کریں, آپ کو ساری باتوں کے جوابات مل جائیں گے. یہ شف والی سرکار نہیں ہے, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. آپ کو تسلی ہو جائے گی. آپ کی تکلیف تقریباً سب کو سمجھ آ رہی ہے. سب کے کاروبار بند ہونے کا خطرہ ہے, اسی وجہ سے آپ لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے. یار, جو بندہ اتنے عرصے سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے, اسلام کی دعوت دے رہا ہے, پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا رہا ہے, اس کی بھی بات آپ کو بری لگتی ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو بھی آپ برا بھلا کہہ رہے ہو. پاکستان میں یہی مسئلہ ہے. جو نان ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کو ایڈوائس دے رہا ہے, جو غیر سیاسی ہے وہ سیاستدان کو ایڈوائس دے رہا ہے, اور جو عالم ہی نہیں ہے, ان پڑھ ہے, وہ عالم کو ایڈوائس دیتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ صحیح ہے. اب یہ لبرل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گندے خیالات وہ ہوتے ہیں کہ جن سے آنے سے انسان کی نظریں عورت کے نشیب و فراز پہ جائیں, جبکہ اسلام کے نزدیک غیر محرم پہ پہلی نظر پڑنے کے بعد دوسری نظر غلط ہوتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد یہ لبرل سارے پریشان ہیں. اسلام یہ قبول کرنا نہیں چاہتے, یہ اپنے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو اسی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتیں ان کو بری لگتی ہیں. آپ یہ مبشر لقمان کی باتیں سنیں ذرا. You are a guest, but then you live within the limitations. You are guest, you behave like a guest, you stay like a guest, you are guest, you are being a guest. یار کس طرح بول رہے ہو؟ وہ اسٹیٹ کا گیسٹ تھا. آپ کے اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی ساری چیزیں فری کرے. نہیں, پاکستان کے جب کرپٹ بیوروکریٹس اپنے جہاز ہی پورے فری کرا کے لے جاتے ہیں تو تب آپ نہیں بولتے. اور اگر اسٹیٹ کا گیسٹ آپ کے پاس آیا ہے, وہ بھی اسلام کی دعوت دینے, تو آپ لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے. اور آپ کو کیوں ایسے کیمرے چاہیے کہ کاسمیٹک لکس آپ کو دینی ہے انہوں نے, یہ وہ کیا یہ آپ اپنی جیب سے لے رہے ہیں؟ پلیز اس سوال کا بھائی, اگر اس نے ارب روپے کا بھی کیمرہ لیا نا تو وہ اس سے اسلام کی دعوت دیتا ہے. وہ اس وجہ سے مہنگے کیمرے یوز کرتا ہے تاکہ وہ فیوچر تک اس کی ویڈیوز برقرار رہیں, فیوچر میں بھی لوگ مستفید ہوں اور اسلام پھیلے. تو تم لوگوں کو آگ لگتی ہے. نہیں, کیمرے صرف یہ ناچ گانے, ویڈیوز, نیوز اینکرز یہی مہنگے کیمرے استعمال کر سکتے ہیں. اسلام کی دعوت کے لیے مہنگے کیمرے استعمال نہیں کیے جا سکتے. اور آپ مہمان بلا کر اپنے ملک میں اس طرح اس کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ملک سے چلے جائیں. یار, آپ لوگ ہمارے ملک سے چلے جاؤ. اگر اسٹیٹ کسی کو ایز اے گیسٹ بلاتی ہے تو اس کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے, اس نے اس کی رسپانسبلٹیز ساری اٹھانی ہوتی ہیں. آپ کے کرپٹ بیوروکریٹس ہر طرح کی فری سہولیات لے سکتے ہیں. اگر ایک بندہ دعوت اسلام کے لیے آپ کے ملک آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ بیہیو کرتے ہیں. آپ کی ساری جلن ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اگر اس نے آپ کو انٹرویو نہیں دیا تو آپ اس طرح وہ بھڑاس نکال رہے ہیں. بچیاں آئیں اوپر تو he immediately got down and he did not give them the award. کیوں نہیں ایوارڈ دیا؟ پہلے پتا چلا کہ وہ نامحرم اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بچیاں آئیں, اس نے ان کو انعام نہیں دیے, ہاتھ نہیں ملایا. یتیم بچیاں تھیں. او بھائی, یتیم بچیاں تھیں ٹھیک ہے, لیکن وہ غیر محرم تھیں, وہ ہٹ گیا ہے. تو اس میں غلط کیا ہے؟ اسلام بھی تو یہی کہتا ہے کہ نامحرم سے ہاتھ نہ ملائے. تو اس میں غلط اس نے کیا کر دیا؟ آپ لوگ اس پہ الزام لگائی جا رہے ہو کہ وہ ایروگینٹ ہے, وہ مغرور ہے, اس نے ہاتھ نہیں ملایا, بچیوں کو انعام نہیں دیا. یار, کیا آپ لوگوں کا عقل کس طرح ہے؟ آپ لوگوں کی مجھے لگتا ہے یہی اوقات ہے کہ آپ ٹک ٹاکرز, اینکرز, یہی حریم شاہ, سندل کھٹک, ان لوگوں کے آپ انٹرویوز کرو. ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کو انٹرویو نہیں دیتا, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے آپ برابر ہو بھی نہیں سکتے. اب اقرار الحسن اور مبشر لقمان کو سب سنتے تھے پاکستان میں. یہ اس طرح کی انہوں نے چبل مار کے نا اپنی خود ہی رسپیکٹ خراب کر دی ہے. یار, اب سمجھ نہیں آ رہی, پاکستان میں ہم جس کو اتنا سمجھدار سمجھتے ہوتے ہیں, اچانک ہی پتہ چلتا ہے اس میں تو عقل ہے ہی نہیں. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ لبرل لوگوں کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے. تھنک اٹ, دیٹس اٹ.